الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج میں پاکستان کے تمام علماء کرام، دانشوروں، وکلاء اور صاحب علم و حلم رکھنے والے اشخاص سے ان کو میں آج دعوت فکر دینے جا رہا ہوں، اور دعوت فکر یہ ہے کہ کیا اسلام دین ہے یا مذہب؟ میں نے کسی بھی مدرسے سے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، نہ میں کسی مذہب کا پیروکار ہوں۔ میں نے 40 سال کی عمر میں یونیورسٹی آف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلہ لیا، اور وہیں سے میں نے دین کا علم جو ہے وہ میں نے حاصل کیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی دینی اسکالر ہوں، میں صرف دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں۔ اسی طرح جیسے آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں کوئی بہت بڑا وکیل بھی نہیں ہوں، محنت کشوں کا، غریبوں کا میں ان کا وکیل ہوں، ان کے کیسز کی وکالت کرتا ہوں۔ یہ میرا پیشہ ہے۔ یہ دین کا پرچار کرنا، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ تو مولویوں کا کام ہے، آپ نے یہ کیا کام پکڑ لیا ہے؟ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اور ہر مسلم وہ مبلغ اسلام ہے۔ یہ کسی کی منوپلی نہیں ہے، یہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ صرف عالم جو علماء ہیں وہ دین کی پرچار کریں یا اس کی آپ کو تعلیم دیں۔ ہر آدمی کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ آپ کو دین کے بارے میں عقل و فہم و فراست دے، اس کو پھر اپنے پاس نہ رکھو، پھر وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دین کی غرض و غایت یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ دین کی اساس ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کا پرچار کرے۔ ہمارے بہت سارے اس پاکستان میں علماء ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے ان سے یہ اختلاف ہے کہ پہلے اپنے ملک میں اسلام کا نفاذ کرو۔ دین اسلام کا جب پاکستان میں نفاذ ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے ملک سے باہر بھی جائیں اور اپنے ملک کے اندر بھی دین کی تبلیغ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے اسلام کی ایک بڑی واضح مثال ہے
کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ حکم آیا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے۔ تو غرض یہ ہے کہ وہ علماء جو آج کل تبلیغ میں بہت آگے ہیں، اللہ ان کو اور اس فیلڈ میں ترقی دے اور جوش و جذبہ دے، لیکن میری ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ پہلے اس بات پر جہاد کریں کہ اس ملک میں جو پاکستان ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وجود اسی رات کو وہ تھا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی کہ 73 سال گزر چکے ہیں، نہ تو ہمارے سیاستدانوں نے تو خیر اس طرف آنا ہی نہیں نا کہ یہاں اس ملک میں دین کا نفاذ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اس طرف آئیں تو پھر ان کی دکانداریاں وہ بند ہو جاتی ہیں، ان کی یہ جو سیاست لوٹ مار کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دین میں، اسلام میں جہاں بھی اسلامی نظام ہوگا وہاں پھر یہ لوٹ مار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس میں وہ ان کو یہ دسترس حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قسم کی لوٹ کسوٹ کریں۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان علماء کرام پر جو وارث رسول ہیں، جو رسالت کے وارث ہیں، ان پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ کافرانہ نظام ہے، مغربی نظام ہے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے جس میں آپ حصہ لے رہے ہیں۔ تو علماء کرام کو تو ایک جہاد کرنا چاہیے تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا مکمل جو ہے وہ نفاذ ہو جائے۔ خیر یہ ان کی مرضی ہے، لیکن جو اہم بات میں آج کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ 100 بار مذہب نہیں ہے، دین اسلام ہے، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام جو ہے وہی ہمارا دین ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دین کے علاوہ کوئی شخص کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ ذلیل و خوار ہوگا، خسارے میں رہے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی، اللہ کا قانون۔ دین کے 2 معنی ہیں، حکم اللہ یا قانون اللہ۔ لیکن اس کے وسیع تر معنی میں جو وہ حاکم وقت کا قانون، قرآن کریم میں تقریباً 68 مرتبہ 68 مرتبہ لفظ دین آیا ہے قرآن کریم میں۔ الحمدللہ میں نے جب سے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو میں اسی سوچ میں تھا، اسی فکر میں رہتا تھا، اسی تلاش میں تھا کہ کیا ہمارا دین ہے یا مذہب ہے، کیا قرآن کریم میں کہیں مذہب کا نام ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی ورق گردانی کی، ایک ایک لفظ کو پڑھا، تو مجھے کہیں بھی
مذہب کا لفظ جو ہے وہ نظر نہیں آیا پورے قرآن کریم میں. اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کسی حدیث میں بھی دین کے علاوہ مذہب کا نام نہیں آیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے، تو یہ لفظ مذہب آیا کہاں سے؟ یہی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے. یہ جو میں نے 68 مرتبہ آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں لفظ دین آیا، اس میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ عزیز مصر کا متعلقہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کانا یا خذا خاؤ فی دین الملک، کہ ہم نے یوسف کے لیے ترکیب بنائی کیونکہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. دوسرے مقام پر فرعون نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، انی اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو نہ تبدیل کر دیں. وہ فرعون تھا، وہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، لیکن وہ بھی اپنے قانون کو دین کہہ رہا تھا، مذہب نہیں کہہ رہا تھا. عزیز یوسف نے بھی، وہاں بھی لفظ دین آیا، وہاں بھی مذہب نہیں آیا. اور 4 مرتبہ کم از کم دوسرے ادیان کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آیا، جیسے سورہ الکافرون میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تو اس طریقے سے 4 مرتبہ دوسرے ادیان کے بارے میں ذکر ہے، 2 دفعہ بادشاہ کے قانون فرعون اور شاہ مصر کے بارے میں. باقی 62 مرتبہ قرآن کریم صرف دین اسلام کے بارے میں آتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دین کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. دین کی جو جڑ ہے، روح ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. جس دین کی جڑ روح اللہ کی ذات نہیں ہوگی تو وہ یقیناً کفر کا فرقہ ہوگا. تو یہ لفظ جو مذہب کا ہمارے اس دین اسلام میں داخل کیا گیا، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ ان کا دیا ہوا نام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام نے اس یہود و نصارہ کے دیے ہوئے نام مذہب کو اختیار کر لیا اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا. آج بڑے بڑے ہمارے جو علماء کرام ہیں، جن کے 2 فٹ لمبے نام ہیں، رنگ برنگیاں انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لمبیاں لمبیاں ان کی داڑیاں ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ لکھتے ہیں مذہبی اسکالر. ہر ایک عالم جو عالم دین ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ عالم دین کی بجائے مذہبی اسکالر لکھوانا پسند کرتا ہے. تو یہ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ شرک کیا ہے؟ شرک اس کو کہتے ہیں جہاں آپ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر آ کر کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میرا دین ہے، اور میں کہتا ہوں، میرے علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارا مذہب ہے. اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں دین دے رہا ہے، ہم مذہب بنا رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے، میری بات ذرا لمبی ہے، کوئی کڑوی بھی لگے گی آپ کی، لیکن میں سچ بات کروں گا، خواہ کسی کو یہ بری لگے یا کسی کو اچھی لگے، اس سے مجھے غرض نہیں ہے. لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ کروں، کسی کو گالی گلوچ نہ دوں، یہ میرا منصب نہیں ہے. تو یہ بات انشاءاللہ میں آپ مزید آگے اگلی میٹنگ میں آپ سے نشست میں کروں گا. تو آج
میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دین کو دین کہیں، اس کو مذہب نہ بنائیں۔